بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عاصم خان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ گھوم کر کے یہاں پر آ جائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے اس عنوان سے کچھ باتیں رکھی تھی کہ کلمہ طیبہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے اور کیا مطالبہ ہے۔ اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کیونکہ دین کا سارا خلاصہ میرے عزیز بھائیوں تقوی کے اندر ہے۔ اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھی بن جاؤ۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کا کلام بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کلام مقدس کے عجیب و غریب اعجازات ہیں کہ ایک کلمے کے اندر اللہ رب العزت جتنے کچھ انسان کے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے بتا دیتے ہیں، اور پھر ان پر جو عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کا جو سب سے آسان راستہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں کہ ویسے کرنا تو تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن میرے بندو ہم اس کا آسان راستہ یہ بتاتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، اور جب تم نے تقوی اختیار کر لیا تو میرے پیارے بھائیوں اس کے بعد کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ تقوی کے اندر سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی مولانا تقوی کس طرح اختیار کریں، تقوی کہاں سے حاصل کریں؟ کیونکہ تقوی کے تو بڑے شرائط ہیں، اس کے بڑے تقاضے ہیں، تقوی کا بڑا اونچا مقام ہے، لہٰذا تقوی اختیار کریں تو کہاں سے کریں، اور تقوی حاصل کریں تو کیسے کریں؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے اگلے جملے میں دیا اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ویسے تقوی اختیار کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن ہم تمہیں تقوی اختیار کرنے کا آسان راستہ اور طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ آسان راستہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، صادقین کے ساتھی بن جاؤ۔
دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، سچے کے معنی صرف یہ نہیں کہ وہ سچ بولتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، بلکہ سچے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے بھی سچے ہوں۔ سچے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے بھی پکے اور سچے ہوں۔ سچے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کے بھی سچے ہوں۔ سچے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کے، اخلاق کے بھی سچے ہوں۔ سچے کے معنی یہ ہے کہ وہ رہن سہن کے، معاملات کے بھی سچے ہوں۔ سچے کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے میں بھی سچے۔ ایسے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، ایسے سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، ایسے سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، ایسے سچے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دو۔ جب آپ ایسے سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کے تقوی کی جھلک تمہارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ تقوی میرے پیارے بھائیوں اس طرح حاصل ہوتا ہے، اور دین بھی جو ہے وہ اسی طرح منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک جو دین منتقل ہوتا چلا آیا وہ میرے پیارے بھائیوں اسی طرح منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ وہ اسی طرح صادقین کی صحبت سے اور سچے لوگوں کی صحبت کے ساتھ آیا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کہاں سے حاصل کیا؟ کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھا، کسی کالج کے اندر حاصل کیا، کوئی میرے پیارے بھائیوں سرٹیفکیٹ حاصل کیا، کوئی ڈگری حاصل کی، کوئی سند حاصل کی۔ میرے عزیز بھائیوں نہیں، ان کا تو بس ایک ہی مدرسہ تھا، ان کی تو بس ایک ہی یونیورسٹی تھی، اور وہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جس کے نتیجے میں، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر دین کا رنگ چڑھا دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں ایسا دین کا رنگ چڑھایا، ایسا رنگ چڑھایا کہ آسمان اور زمین کی نگاہوں نے دین کا رنگ چڑھے ہوئے ایسے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پہلے نہ تو کبھی دیکھے تھے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کبھی دیکھ سکے گی۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو دنیا کے معمولی معاملات کے لیے آپس میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے، ایک دوسرے کی جانیں لینے کے لیے آمادہ اور تیار رہا کرتے تھے، لیکن ان حضرات کی نگاہوں میں یہ دنیا ایسی بے حقیقت ہوئی، یہ دنیا ایسی ذلیل و خوار ہوئی، یہ دنیا ایسی رسوا ہوئی کہ اللہ رب العزت کے احکام کے آگے، آخرت کی کامیابی اور فلاح کے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے بڑے سے بڑے خزانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس پر دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، تقوی کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اور ہم لوگ جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت عبرت اور نصیحت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور کے اندر قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی، جیسے آج کل امریکہ وغیرہ کی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں،
اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ان لوگوں کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ملک شام کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے تاکہ جا کر شام کے حالات دیکھیں۔ وہاں جا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے، میرا من کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی عبیدہ ابن جراح کا گھر دیکھوں، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا مکان دیکھوں، آپ کا گھر دیکھوں۔ دل کے اندر میرے عزیز بھائیوں شاید یہ خیال ہو کہ عبیدہ ابن جراح مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور یہاں شام کے گورنر بن گئے ہیں، اور مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہے وہ بے آب و گیاہ کا علاقہ ہے، یعنی زمین کے اندر کوئی زرخیزی نہیں ہے، معمولی قسم کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور یہاں شام کے اندر تو کھیت لہلہا رہے ہیں، زمینیں زرخیز ہیں، اور روم کی تہذیب پوری طرح یہاں پر مسلط ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں آنے کے بعد عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہو اور انہوں نے رہنے کے لیے اپنا کوئی عالی شان مکان یا بنگلہ بنا لیا ہو جس کے اندر بڑی ہی عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ دل میں شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اس طرح کا خیال پیدا ہوا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا مکان دیکھوں، آپ کا گھر دیکھوں۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ اگر آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھائی، میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بہت اچھا۔ دیکھیں عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اپنے ساتھ چلے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مکان نظر نہیں آتا۔ آپ جب شہر کی آبادی سے باہر نکلنے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عبیدہ، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں آپ کو اپنا گھر ہی دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جب آپ شہر کی آبادی سے دور باہر نکل آئے تو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جا کر ایک گھاس پھوس کے جھوپڑے کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ امیر المؤمنین، یہی میرا گھر ہے جس کے اندر میں رہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیز بھائیو اس مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے اس گھاس پھوس کے جھوپڑے کے اندر نگاہیں دوڑا کر دیکھا، آپ نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، آپ کو پورے اس جھوپڑے کے اندر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس پورے جھوپڑے کے اندر صرف ایک مصلی بچھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عبیدہ، تم زندگی کس طرح گزارتے ہو؟ تمہارا باقی سامان کہاں ہے؟ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیز بھائیو آگے بڑھے۔ آپ نے ایک طاق میں سے ایک پیالہ اٹھایا، اس پیالے کے اندر پانی بھرا ہوا تھا،
اور اس کے اندر روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین، مجھے اپنی مصروفیات میں، مجھے اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہ کر اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں اپنے لیے کھانا پکا سکوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ ہفتہ بھر کی روٹیاں ایک خاتون سے بنوا لیتا ہوں، وہ خاتون پورے ہفتے کی روٹیاں پکا کر کے مجھے دے جاتی ہے، اور میں پورا ہفتہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اسی طرح پانی میں بھگو کر کے پانی میں ڈبو کر کے کھا لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے زندگی اچھی گزر رہی۔ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عبیدہ تمہارا اور سامان۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین اور سامان کیا؟ یہ تو اتنا سامان ہے جو مجھے میری قبر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ فرمانے لگے کہ عبیدہ، اس دنیا نے ہم میں سے ہر ایک کو بدل دیا ہے، اس دنیا نے ہم میں سے ہر ایک کو بدل دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قسم تم آج بھی وہی ہو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں شام کے گورنر ہیں حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں جس شام کے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے، اور آپ کی زیر حکومت جو شام تھا، آج اس کے اندر مستقل میرے عزیز بھائیوں 4 ممالک ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت کے آپ فرما روا اور گورنر تھے۔ روزانہ آپ کے قدموں میں دنیا کے خزانے ڈھیر ہو رہے ہیں۔ روم کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کا نام سن کر کے کانپ رہی ہے، اس کے دانت کھٹے ہو رہے ہیں۔ روزانہ روم کے محلات کے خزانے، وہاں کے زر و جواہرات، اسی طرح وہاں کے زیورات روزانہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ ان سب کو ٹھوکر مار کر میرے پیارے بھائیوں ایک گھاس پھوس کے بنے ہوئے جھوپڑے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ در حقیقت وہ جماعت تھی کہ روئے زمین کے اوپر آپ کو ایسی کوئی دوسری جماعت مل ہی نہیں سکتی۔ ان کے دلوں کے اندر ہر وقت میرے پیارے بھائیوں یہ احساس لگا رہتا تھا، یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ دنیا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے بالکل بے حقیقت اور بے حیثیت ہو کر کے رہ گئی تھی۔ آخرت کی حقیقت ان کی نگاہوں میں باقی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کا نام ہے میرے پیارے بھائیو تقویٰ۔ اور یہ تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا۔ جس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند دن گزار لیے، اس کو میرے پیارے بھائیوں تقویٰ حاصل ہو گیا۔ اور یہ دین میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح منتقل ہوتا چلا آیا۔ اس دور سے لے کر کے آج تک جو لوگ سچے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صادقین ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے یہ دین منتقل ہوتا چلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان باتوں کو اور بھی وضاحت سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔